کہ جہاں علم کی مجلسیں ہوں، علم کی باتیں ہوں، وہاں سے بھی علم سیکھا جائے، یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے علم سیکھنے کا۔ چونکہ سب کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ کورس کرے پورا، اپنا وقت نکال کر 4-5 گھنٹے کسی مدرسے کو یا کسی اسکول کو دے۔ اس بھاگتی ہوئی دنیا میں ضروری ہے کہ ہم لوگ چند گھنٹے کسی علمی مجلس میں بیٹھ کر علم کی باتوں کو سیکھ سکیں اور خود کو عقائد کے اعتبار سے مضبوط بنائیں، اور خود کو جو ہے معاملات اہل سنت جو ہیں ان پر جو دلیلیں ہیں، ان پر جو حجتیں ہیں، اس کے طریقے پر جو بھی معترضین کے اعتراض ہیں ان کے ہم جواب دے سکیں، تاکہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں ہونا چاہیے۔ اسی غرض سے ہم نے یہ محفل آج رکھی ہے۔ شروعات کرتے ہیں ہم اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولی جو ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ کوئی انہیں حزن و ملال ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آواز میری کلیئر آ رہی ہے پیچھے تک؟ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کی شان کو بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے آنے والی زندگی کا، اور نہ کوئی حزن ملال ماضی کی زندگی پر، جو بھی کچھ کھویا انہیں کوئی اس کا ملال نہیں ہے، کوئی اس کا غم نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت تو یہ ہے کہ اگر اس کا 1 روپیہ بھی کھو جاتا ہے تو وہ اسے تلاش کرتا ہے۔ انسان کی فطرت تو یہ ہے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ فلاں دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے تو وہ اس راستے کو نہیں جاتا ہے، تو اسے تو غم بھی ہوتا ہے ماضی کا اگر کچھ کھو جائے، اور اسے خوف بھی ہوتا ہے آنے والے وقت کا کہ کہیں میری جان پر کوئی حملہ نہ کر دے یا کوئی چیز مجھ سے چھین نہ لی جائے۔ لیکن اللہ نے ولیوں کی تعریف کیا کی کہ انہیں کوئی غم بھی نہیں ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہے، گویا کہ ان کے اندر روحانیت کا معاملہ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں، یہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں کہ انہیں دنیا کے اندر کچھ بھی ہو جائے مگر انہیں اس کا کوئی غم نہیں ہوتا، اور انہیں دنیا کے اندر آنے والے کسی بھی خوف کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہاں تک آتا کہ انہیں حشر کا بھی خوف نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ان کے اندر سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بندوں میں وہ کوالٹی کے بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اب ہم تو اس لیول کے نہیں ہیں، ہم تو اس لیول کے نہیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھو کہ جب انسان تاریکی میں ہوتا ہے، انسان گمراہی پر ہوتا ہے، جب انسان راہ سے بھٹک جاتا ہے، جب کفر و ضلالت کی راہ کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو مبعوث فرماتا ہے۔ اسی لیے جب ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو کئی نبی بیک وقت موجود نظر آتے ہیں، اور ان کا مشن کیا تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانا، جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں آگے کی راہ دکھانا، یہ ان کا مقصد رہا، یہ ان کی بعثت کا مقصد رہا۔ لیکن ہم سب کے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو ان کی بعثت کا بھی یہی مقصد، ان کا بھی یہی مشن کہ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف لایا جائے، لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے، توحید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے،
جنت اور دوزخ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بتانا ہی انبیاء کا کام رہا، انبیاء کا مشن رہا۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ بھی ختم ہوا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، 22ویں پارے کی آیت کریمہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اب نبی کو بھیج دیا، اب ان پر نبوت ختم، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آج یہ عقیدہ سیکھ لو کہ نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب جو بھی آئے گا نبی کا امتی بن کر آئے گا، اگرچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اب کوئی نبی نہیں۔ تو آخری نبی کا نام کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے نبی جو دنیا میں مبعوث ہوئے، سب سے پہلا انسان، ان کا نام کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اگر کوئی اب اس عقیدے کے خلاف بات کرے کہ اگر اس زمانے میں کوئی نبی آ جائے تو نبی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، معاذ اللہ، یا اس طریقے کی کوئی گفتگو کرے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، دور ہو جائیں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، اس پر لعنتیں بھیجو اور لوگوں کو اس سے بچاؤ، یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو اس تناظر میں اگر دیکھتے ہوئے قانونی کارروائی کی جائے، اور دوسرے طریقے پر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس سے بچائیں، اس فتنے سے دور رکھیں۔ نبی کے بعد لوگ پھر گمراہ ہوں گے، لوگ پھر راہ سے بھٹکیں گے، اب ان کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آخری نبی بھیج دیا، اب اس کے بعد قیامت تک انسان آتے رہیں گے، تو ان انسانوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے، ان انسانوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لانے کے لیے، گمراہی کی طرف سے راہ ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کو سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو ولی ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ یعنی جس طرح ماضی میں نبی جو تھے ان کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا، لوگوں کے دلوں سے گندگی کو دور کرنا، ان کے قلب کو مطہر بنانا، اسے پاک کرنا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت میں جو ولی ہوں گے اور جو علماء ہوں گے، ان کا کام یہ ہے کہ جو راہ سے بھٹک رہے ہیں، جو راہ گم گشتہ ہیں، ان کو سیدھی راہ پر لانا، اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن کرنا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، یہ ان کا مشن رہا۔ انہی میں ایک نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ لیکن اب اس سے قبل ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ بھئی یہ کام تو ولیوں کے سپرد ہے کہ وہ جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھی راہ کی طرف لائے، تو ولی کسے کہتے ہیں؟ اب ولی کی تعریف دیکھیے، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ یونس کی آیت کریمہ۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان رکھنے والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں۔ گویا کہ ولی وہ ہوگا جس کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا کہ ایمان کی جو علامتیں ہیں وہ اس کے اندر خوب کثرت کے ساتھ پائی جائیں گی، اور تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم ہوگا کہ جو گناہ ہے، گناہ چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، وہ کبیرہ گناہوں سے تو پاک رہے گا، دور رہے گا، لیکن جو صغیرہ گناہ ہے
وہ ان سے بھی بچتا ہوگا اسے ولی کہتے ہیں. صغیرہ گناہ سے بھی بچتا ہوگا وہ. اور یاد رکھو اگر کوئی گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے والا ہوگا، یعنی بار بار کرنے والا، جیسے کہ نفلوں کا تارک ہے، کوئی نفل چھوڑنے والا ہے، یا سنت زائدہ جنہیں کہتے ہیں ان کو چھوڑنے والا ہے بار بار، ٹھیک ہے، تو یاد رکھو ولی نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والا ولی نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا اس کی ابھی ہم دلیل دیں گے. ولی، اب اگر اس کا لٹرل میننگ دیکھا جائے، اس کی میں نے دو صفتیں آپ کے سامنے بیان کی. اب اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ولی کا پھر ایک لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کا وہ لفظ کیا ہے جس سے یہ بنا ہے. کیونکہ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے. بھئی کوئی بھی پھل ہوگا، کوئی بھی شاخ ہوگی، اس کی جڑ تو ضرور ہوگی نا. اس کی اصل کیا ہے؟ ولی کی اصل دو بیان کی جاتی ہیں. ولی یا تو ولایت سے بنا ہوگا یا ولی ولا سے بنے گا. یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں. ولایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مملکت، مدد کے معنی میں ہوتا ہے. اور ولی اگر ولا سے لیا جائے تو ولا کا معنی محبت ہوتا ہے. ولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتا ہے. اب اگر ہم ولی کو ولایت سے لیں تو اس کا معنی ہوگا ناصر لدین اللہ یا منصور من اللہ. یعنی ولی کا ایک معنی تو یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والا اگر ولایت سے لیا جائے، یا پھر یہ معنی ہوگا کہ اللہ کی جانب سے مدد کیا ہوا. اور اگر ولی کا معنی ولا سے لیا جائے جس کا معنی محبت ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوگا، پھر ولی کا میننگ یہ ہوگا کہ اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، یا پھر محبوب اللہ، اللہ کا پیارا. یا تو اللہ سے پیار کرنے والا یا اللہ کا پیارا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی دنیا میں مدد کرتا ہے. اس لیے حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کیا کہا جاتا؟ معین الدین کہا جاتا ہے، جبکہ ان کا نام کیا ہے؟ حسن ان کا نام ہے. حسن ان کا نام ہے. لیکن ان کی خدمات کے پیش نظر اور ان کی جو محنت اور قد و کاوش رہی اسلام کی ترویج و اشاعت میں، اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، جو مشن وہ لے کر چلے، اللہ نے جو ان کو مشن لے کر دنیا میں بھیجا، یا یوں کہو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ سے ہندوستان کے لیے جب روانہ کیا جس مشن کے ساتھ، اس مشن کی خدمت میں آپ کو لوگوں نے یہ خطاب اور یہ ٹائٹل دیا کہ آپ کو معین الدین کہا گیا، دین کی مدد کرنے والا. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اس خدمت کی وجہ سے محی الدین کہا گیا، دین کو احیا کرنے والا. اب سوچئے ہمیں بھی کچھ ایسا کر کے جانا چاہیے کہ آج جب ہم 811واں عرس منا رہے ہیں، ان کا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں گزار دی ہے، اسلام کی تبلیغ کرنے میں گزار دی. آج ان کا 811واں عرس دنیا کے ہر حصے میں، ہر خطے میں منایا جا رہا ہے. ہمیں بھی کچھ ایسا کر کے جانا چاہیے کہ لوگ بعد وصال ہمیں یاد رکھیں، بعد وفات ہمیں یاد رکھا جائے. آج مرنے کے بعد یاد رکھو ہم محتاج نظر آئیں گے کہ ہمارے والد کو کوئی ایصال ثواب کر دے، کوئی ہمیں ایصال ثواب کر دے، کوئی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر دے. ارے یہ اللہ والے وہ ہیں کہ سارے لوگ مل کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعائیں مانگا کرتے ہیں. تو ایسا کام کر کے جاؤ کہ لوگ تمہارے لیے دعائیں بھی کیا کریں اور تمہارے وسیلے سے اپنے لیے دعائیں بھی مانگا کریں. آپ سوچو کیا زندگی ہے وہ. لیکن وہ زندگی ایسے ہی نہیں ہے، وہ بڑی مشقت بھری زندگی ہے، وہ بڑی مصیبتوں سے پر زندگی ہے.
اس زندگی میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، وہ زندگی کا مقام ایسے ہی نہیں بن جائے گا۔ تو آپ کو ولی کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو دے دی، ولی کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ان دونوں معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خواجہ خواجگاہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری کے اندر یہ دونوں معنی ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں اور اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بھی ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرنے والا۔ کس سے؟ اللہ سے محبت کرنے والا۔ اب اگلا سنو، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا کیا وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا؟ ایک اہم بات، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ نبی سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، کیونکہ اللہ کی محبت حاصل ہی اسے ہو سکتی ہے جو نبی کی اتباع کرنے والا ہو، نبی کی محبت کرنے والا ہو۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم فرما دو ان سے، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، فاتبعونی، رسول کریم کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یحببکم اللہ، اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی۔ تو اللہ کی محبت اسے ہی ملے گی جو رسول کریم کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں اور رسول کریم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اب آج کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ ہم 10 انگوٹھیاں پہنے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کی پوشاک بڑی چمک دمک والی ہوتی ہے، جن کی ٹوپی بڑی اونچی ہوتی ہے، جن کا لباس وضاقتہ دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت اونچی شان والا کوئی ولی آ گیا ہے، کوئی پیر آ گیا ہے، اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہم ایسے لوگوں کو پیر یا ولی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، یاد رکھو۔ نمازوں کے چھوڑنے والے اللہ کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ خود سوچئے، وہ اللہ کے ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ ولی تو دور کی بات ہے، ولی تو ایک اونچا لیول کا مقام ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، اشارہ دیا میں نے۔ ارے مومن کی تعریف میں نبی نے فرمایا، مومن کے بارے میں بتاتے ہوئے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جمیع ناس، یعنی اولاد، والدین، ماں باپ، بھائی بہن، سب جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سب کی محبتوں سے اعلیٰ نبی سے محبت نہ کرے کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ، حضرت انس اس کے روایت کرنے والے ہیں، کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب مومن ہی نہیں ہو سکتے نبی کی محبت کے بنا، تو نبی کی محبت کے بنا ولی کیسے بنا جا سکتا ہے؟ آج دیکھیے بڑا افسوس ہوا سن کر، اس طرف بھی اشارہ کرتے چلے ہلکا سا، کہ اجمیر شریف کے اندر جسے ہم شریف کہتے ہیں، کتنی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ جو لوگ لفظ اجمیر جب نکالتے ہیں تو شریف ساتھ میں لگاتے ہیں، گویا کہ وہ اجمیر سے محبت کرتے ہیں۔ آج وہاں پر عرس کے اندر شاہجہانی مسجد میں دیکھیے آپ کس طریقے سے فساد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے پہ مار پیٹ کرتے ہیں۔ غلط کون صحیح کون یہ میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن ان دونوں گروپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کھڑے کہاں تھے وہ بارگاہ کتنی اعلیٰ تھی، نمبر 1، اور دوسری چیز وہ تو مسجد تھی جہاں اسلام پڑھا جا رہا تھا، اور وہ مسجد کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مسلمان تو وہ ہے جو کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ مسلمان کی تعریف فرمایا تھا کہ مسلمان کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ وہ بھول گئے کہ شیخ معین الدین چشتی اجمیری کی تعلیمات کیا ہے۔
اگر خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اسی طریقے سے کافر اور مشرکوں کو بھگا دیا کرتے، یا اسی طریقے سے جو ان کی مطابق زندگی نہیں گزارنے والے انہیں دھتکار دیا جاتا، تو کیا لوگ ان سے محبت کرتے؟ کیا لوگ ان کے دست حق پر بیعت کرتے؟ کیا لوگ اسلام میں داخل ہوتے؟ نہیں نا۔ ارے آپ کی زندگی سے تو سبق یہ ملتا ہے کہ جب کافروں اور مشرکوں کے اونٹ بھی بیٹھ گئے تو آپ نے کہا بیٹھے ہی رہیں گے، اور جب وہی لوگ معافی مانگنے آئے تو آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا۔ یہ ان کی تعلیمات ہیں یہ۔ اور آج ہم خواجہ اجمیری کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا، درود پاک پڑھتے ہیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میری گفتگو چل رہی تھی اس بات پر کہ ہم ولی جن کو سمجھتے ہیں وہ در حقیقت ولی نہیں ہوتے ہیں، اور ولی کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ولی کا لٹرل میننگ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور میں نے مومن کی بھی تعریف کے بارے میں آپ کو بتایا کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں تھوڑا، یہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کو یہ گفتگو سمجھ میں آئی ہوگی، اور ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ نقلی کون ہے اور اصلی کون ہے۔ آپ جب بازار میں جاتے ہیں تو گھی کو بھی پرکھ لیتے ہیں کہ اصلی گھی ہے یا نقلی گھی ہے۔ تو آپ کو جب نکلنا ہو اور جب کسی مزار پر جائیں اور وہاں کے مجاوروں اور سجادہ نشینوں سے ملاقات ہو اور آپ ان کو دیکھیں کہ وہ شریعت سے ہٹے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہے، نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں، فوراً سمجھ جانا یہ جعلی ہیں، اصل تو وہ تھے جن کے ہم مزار پر آئے ہیں۔ مزار پر جانا ہم نہیں چھوڑیں گے، اگرچہ وہاں پر کتنے ہی مکار، کتنے ہی بیکار، کتنے ہی بدعمل وہاں موجود ہوں، لیکن ہمیں مطلب صاحب مزار سے ہونا چاہیے، وہاں کے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، ان سے الجھنا بھی نہیں چاہیے ہمیں۔ خیر، ان چند نصیحت کے بعد اگلی گفتگو۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہوگا؟ ایمان میں مضبوط ہوگا اور تقوی میں مضبوط ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، ولی کی ایک تعریف تو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ولی اسے کہتے ہیں۔ ولی کی ایک تعریف اور ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اب آپ سچ بتانا، یہ جو آج کے دور میں گھوم رہے ہیں، کیا یہ ولی ہو سکتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، ایسا نہیں ہے، کچھ ہیں کہ جن کو دیکھ کر واقعی یاد آتا ہے اللہ، جن کو دیکھ کر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو ہمیں یہی کرنا ہے، ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ولی کون ہے۔ اب حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اندر وہ دونوں کوالٹی پائی جاتی ہیں جو میں نے ابھی حدیث کے روح سے اور لٹرل میننگ کی روح سے آپ کے سامنے پیش کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہا اور جو قرآن نے کہا اور جو میں نے اس کے لغوی میننگ کے اعتبار سے بتایا، ان چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، رسول کریم کی اتباع کرنے والے بھی ہیں۔ کیونکہ اللہ کا محب وہی ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب وہی ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ورنہ یہ تو بات ہی غلط ہو جائے گی۔ پھر اچھا کیسے غلط ہو جائے گی؟ خواجہ اجمیری کا مشن کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتا دیا، ولیوں کا مشن کیا ہے کہ جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھی راہ پر لانا۔ ولیوں کا مشن کیا ہے؟ جو راہ گم گشتہ ہے انہیں راہ دکھلانا۔ ولیوں کا مشن کیا ہے؟ کہ ضلالت ختم کر کر، کفر ختم کر کے لوگوں کو ایمان کی طرف لانا۔ ولیوں کا مشن کیا ہے؟ ان کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا۔ یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، یہ ان کا مشن ہوتا ہے۔
اب آپ خود بتائیے، قرآن فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اور رب نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ صف کے اندر کہ دیکھو کتنے برے ہیں وہ لوگ، اللہ نے فرمایا کتنے برے ہیں وہ لوگ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اگر ولی لوگوں کو اسلام کی دعوت دے اور پھر خود نماز نہ پڑھے تو یہ تو قول میں تضاد پایا جائے گا، فعل میں تضاد پایا جائے گا، گویا کہ قول دوسرا تھا فعل دوسرا تھا۔ یعنی کہہ تو ہم یہ رہے ہیں لوگوں سے نماز پڑھو، بھائی اسلام کی دعوت دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف لایا جائے، اسلام کی دعوت دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ ایمان کیا ہے، انہیں بتایا جائے کہ اعمال کیا کرنا ہے، یہی اسلام ہے۔ لیکن آج کل یہ مطلب نہیں رہا، صرف مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پیر کا عرس ہے تو سارے لوگ اس عرس میں آئے جائیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا آج کے تناظر میں کہ جب ہم بزرگوں کے یوم مناتے ہیں، ان کے آراز کرتے ہیں، تو اس وقت ان کے مشن کو لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کا مشن کیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی، انہوں نے زندگی میں کس طریقے سے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے دکھایا۔ آج اس دور میں ہمیں کس طریقے سے سنتوں پر عمل کرنا ہے، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ بس آتے جاؤ اور ڈالتے جاؤ۔ آپ حیرت کریں گے، جس بارگاہ کا میں ذکر کر رہا ہوں اس بارگاہ کے خادم ہیں، دیوان صاحب کر کے مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ میری ملاقات ہوئی تھی جب محبوب الہی نظام الدین اولیاء میں تشریف لائے تھے، تو وہاں پر سیمینار میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آج کل ہم مجاوروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اس طریقے سے انہوں نے بات کہی تھی، اس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں، کیا کہ آ بابا لا بابا، بس یہی کام رہ گیا۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کا مقصد ہی صرف اپنی جیب بھرنا ہوتا ہے، جن کا مقصد صرف خود بہترین جبہ اور قبہ پہن کر لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، اسے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ورنہ مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا خانقاہوں کے اندر، اور مقصد یہ ہونا چاہیے تھا مزارات مقدسہ جتنے بھی ہیں ہندوستان میں، کہ وہاں پر جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ پوری فل نظر آنا چاہیے، لیکن نماز ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ آپ دیکھیے کس طریقے سے لائن لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ خواجہ اجمیری نے دین پھیلایا، یہ ہم سب جانتے ہیں، ان کی کرامت کو ہم بیان کرتے ہیں کہ 90 لاکھ تقریباً انہوں نے کافر اور مشرکوں کو اسلام کی دعوت دی، اور ان کے دست حق پر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ خواجہ اجمیری نمازی نہیں تھے کیا؟ اگر نمازی نہیں ہوتے تو کیا ان کے دست حق پر لوگ بیعت کرتے؟ کبھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ صف کی پہلی آیت کریمہ میں نے پڑھ کے سنا دی، اللہ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، کتنے برے ہیں وہ لوگ، کبر مقتا عند اللہ ان تقول ما لا تفعلون، کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے اندر جب میرا جانا ہوا معراج کی رات، تو جبریل سے پوچھا کہ یہ جو زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں یہ کن لوگوں کی کاٹی جا رہی ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو کہتے تھے حق کی طرف آؤ، مگر خود اس حق کے ساتھ نہیں تھے۔ لوگوں سے تو کہتے تھے نماز پڑھو، مگر خود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیمات ہے کہ آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے پھر نبی کی سنتوں پر عمل کر کے دکھایا کہ اسلام یہ ہے۔ اور جب ان کی ہم حیات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مقام کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اب آپ دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ولادت جو ہے 535 ہجری ہے، اور 627 یا 630 631 یہ تاریخیں ملتی ہے، آپ کا وصال ہے۔ 14 رجب المرجب ایک روایت میں آتا آپ کی پیدائش کا دن ہے، 537 533 535 یہ سن ہے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ 6 رجب المرجب ہے، وقت فجر یا وقت تہجد جو ہے آپ کا وصال مبارک ہے۔ اب آپ دیکھیے، جو میں نے اب تک کہا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اللہ کا محب ہوگا، یہ گفتگو میری ذہن میں رکھیے گا، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اللہ کا محب ہوگا۔ لیکن اللہ کا محب ہونے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے،
اللہ تبارک و تعالی ولی کے بارے میں یہ بھی کہا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار ہوگا. کیا ہوگا؟ پرہیزگار ہوگا. پرہیزگار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اعمال صالحہ میں پختہ ہوگا. وہ اعمال صالحہ میں پختہ ہوگا، گناہوں سے بچتا ہوگا، اچھے عمل کرتا ہوگا. اور میں نے آپ کو بتایا ولی وہ ہوگا جو گناہ صغیرہ بھی دوبارہ کبھی نہیں کرے گا. گناہ صغیرہ بھی یعنی سنتیں جو زائدہ ہوتی ہیں، جو کبھی ہم پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، 4 سنتیں غیر مؤکدہ، وہ ان کا بھی تارک نہیں ہوگا، وہ ولی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے حضور خواجہ اجمیری صرف اللہ سے محبت کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے ساتھ نبی سے محبت کرنے والے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کیا؟ حبیب اللہ مات فی حب اللہ. اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا. اب سوچئے دنیا کے اندر یہ بتا دیا گیا لوگوں کو کہ یہ جو جانے والا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کا حبیب ہے. آپ نے پوری زندگی ہی اس کے ساتھ گزاری ہے. تو آپ کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو سیدھی راہ دکھانا. اب اس مشن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کی زندگی کی کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں. آپ دیکھیے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی کا سب سے بڑا چیپٹر سنیے آپ. کیا ہے؟ لوگ آج کہتے ہیں کہ علماء الگ ہوتے ہیں اور ولی الگ ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علماء الگ ہوتے ہیں اور ولی الگ ہوتے ہیں. اب آپ کو یہ کنسپٹ میں سمجھاتا ہوں کہ یہ دراصل لوگوں نے اس لیے گڑھا ہے تاکہ وہ علماء سے کٹ کر صرف ہمارے پاس آئیں اور ہم جو خانقاہ میں خدام بن کر بیٹھے ہیں، جو مجاور بن کر بیٹھے ہیں، بس ہماری جیبیں گرم کرتے رہیں، ہماری جیبیں گرم کر. یہ حقیقت ہے یہ. اچھا آپ بتاؤ وہ جو مجاور ہیں وہ آپ کو کتنی دین کی بات سکھاتے ہیں؟ وہ جو ایک عالم ہوتا ہے مسجد کے اندر ہر جمعے خطاب کرتا ہے، وہ آپ کو ہر جمعے نئی سے نئی بات سکھانا چاہتا ہے. تو آپ خود بتاؤ آپ کے لیے کون بیسٹ ہو سکتا ہے؟ کون؟ یہ عقل پر آپ پرکھ لیجیے، عقل کی کسوٹی پہ آپ رکھیے. خواجہ اجمیری کے آپ زندگی کا حصہ دیکھیے. جب آپ کی ولادت ہوئی تو چند سال کے بعد تقریباً آپ کی جب 14 سال یا 15 سال آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ کے والد گرامی جن کا نام ہے سید غیاث الدین، آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ام الورا. یہ ذہن میں رکھیے آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جانتے چلیے. آپ کی ولادت کے چند سال کے بعد یعنی 14-15 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کی گھر میں بہترین تربیت ہوتی ہے. آپ نے اپنے والد سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوتی ہیں. تربیت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یعنی 15 سال کی عمر جب آپ ہوتے ہیں تو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس آتے ہیں، مجذوب ہیں، اور آپ کو وراثت میں ایک پنچکی اور آپ کو ایک باغ ملا ہوتا ہے. آپ اس باغ کی رکھوالی کرتے ہیں، اس باغ میں رہتے ہیں. تو ابراہیم قندوزی آپ سے انگور مانگتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے آپ انگور پیش کرتے ہیں، کھلاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ انگور آپ پیش کرتے ہیں لیکن ابراہیم قندوزی کھاتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو میری جیب میں گدلی میں کوئی چیز ہے وہ نکالو. وہ نکالی جاتی ہے تو وہ ایک کھلی کا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس کو ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. وہ چباتے ہیں اس کو. اب آپ دیکھیں 15 سال کی عمر ہے، کتنا کہنا مان رہے ہیں ایسے شخص کے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مجذوب ہیں، ابراہیم قندوزی ہیں. ہم تو ایسے اللہ والوں سے بچتے ہیں، ہمیں تو کوئی فقیر بھی راستے میں نظر آئے تو اسے جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں. آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے جیسا کہا ویسا عمل کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جیسی کھلی کا ٹکڑا آپ کے منہ میں جاتا ہے، یعنی منہ میں چباتے ابراہیم قندوزی، پھر اس کے بعد اس چبے ہوئے کو حضرت خواجہ اجمیری کے منہ میں ڈالا جاتا ہے. خواجہ اجمیری اسے نگل لیتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں میرا دل روشن ہو گیا. اس سے معلوم ہوا بزرگوں کے جھوٹے میں بڑی شفا رکھی گئی ہے. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اب دل روشن ہو گیا. آپ فرماتے اب میں علم حاصل کرنے کی غرض سے نکل پڑا. ماں سے اجازت مانگی. اب یہ وہ عمر ہے کہ جس عمر میں انسان گناہ زیادہ کرتا ہے ہی نہیں کرتا. 15 سال کی عمر کتنی عمر ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں. اس میں فزیکل چینجز بھی آتے ہیں اور یہ وہ عمر ہے کہ جس عمر کے اندر انسان کا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بہت ہائی ہوتا ہے. یہ وہ عمر ہے جس عمر کے اندر انسان چاہتا ہے کہ اس کی ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ بدلنے لگتی ہیں.
بھائی جب اس سے کم عمر ہوتی ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ عورت اور مرد میں کیا زیادہ فرق ہے، لیکن اس ایج میں آنے کے بعد جسے ہم ایڈولسنس کہتے ہیں، اس کے اندر جو فزیکل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بدلاؤ، وہ تبدیلیاں اسے بتا رہی ہوتی ہیں کہ میں اور عورت میں کتنا فرق ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ذہن میں اس کی خواہشات ایسے پنپ رہی ہوتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرا فرینڈ سرکل بنے ایک، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو جس سے مخالف سے دوستیاں بڑھنے لگی ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میری بھی کوئی لڑکی دوست بنے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے اس عمر کے اندر میرے پاس خود کا ایک بہترین آئی فون ہونا چاہیے، آئی پیڈ ہونا چاہیے میرے پاس، لیپ ٹاپ ہونا چاہیے میرے پاس، خود کی بائکس ہونا چاہیے میرے پاس، خود کی گاڑیاں میرے پاس ہونا چاہیے۔ یہ خواہش ہوتی ہیں جب انسان اس ایج میں ہوتا ہے تو۔ لیکن آپ سوچو خواجہ اجمیری کی زندگی جن کو ہم بیان کر رہے ہیں، ان کو ایسے ہی یہ مقام نہیں ملا ہے۔ وہ سنیں جو خواجہ اجمیری کے دربار میں رہنے والے ہیں اور اس کے باوجود خواجہ اجمیری کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ آپ اس عمر میں اپنا وطن چھوڑ کر آپ سفر پہ نکلتے ہیں، کس غرض سے؟ علم حاصل کرنے کی غرض سے۔ آپ سمرقند جاتے ہیں، آپ بخارا جاتے ہیں، آپ کئی شہروں کے آپ نے سفر کیے، قندھار کا بھی، آپ علم ظاہری حاصل کرنے نکل پڑتے ہیں۔ روایت بات آپ نے خود اقرار کیا، اس کا علم ظاہری کے لیے میں نکلا۔ اب آپ اس کے بعد علم کلام سیکھتے ہیں، علم تفسیر سیکھتے ہیں، علم حدیث سیکھتے ہیں، آپ یہ تمام علوم سیکھتے چلے جاتے ہیں آپ، اور ایسے ہی آپ بغداد پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ بغداد پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بغداد شریف میں آپ کی ملاقات حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ اب کیسے ہوتی ہے اس کی وجہ بتاتے ہیں جو ہمارے علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ ام الورا حضرت آمنہ اور غوث اعظم کی والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ ثانی، یہ آپس میں بہنیں خالصات۔ تو اس طریقے پر حضور غوث پاک اور خواجہ اجمیری میں رشتہ کیا بنتا؟ خالازاد بھائی کا۔ جب ان کو معلوم ہوتا ہے خواجہ معین الدین چشتی آ رہے ہیں تو آپ بلاتے ہیں۔ تقریباً بعض روایت میں آتا 50 دن یا 55 دن آپ حضور غوث پاک کے پاس رہتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے بھی تعلیم دی۔ اچھا، حضور غوث پاک کی زندگی جب بیان کی جائے گی تب بھی آپ دیکھیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ بھی نکل پڑتے ہیں۔ اچھا، کیوں نہ نکلا جائے؟ کیا اللہ کے ولی ایسے ہی بن جاؤ گے؟ ولی تو وہ ہوتا ہے نا جو شریعت سے نکل کر طریقت سے نکل کر معرفت اور حقیقت تک پہنچتا ہے، اسے ہی تو ہم ولی کہتے ہیں۔ ہم اسے ہی تو کہتے ہیں کہ جو اس ظاہری سے نکل کر باطنی پر دسترس رکھنے والا ہو، جس کی روحانیت بہت اونچائی کو پہنچ چکی ہو۔ لیکن آپ سچ بتانا، جسے یہی نہ پتا ہو کہ سمندر کی کتنی گہرائی میں موتی ہوتا ہے تو وہ سمندر میں ڈبکی لگائے گا؟ اسے پہلے یہ جاننا ہوگا نا کہ کس جگہ پانی جمع ہوتا ہے اور کس پانی میں موتی ہوتا ہے، تبھی تو جائے گا۔ تو جب تک انسان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ظاہری علوم کیا ہے تو وہ باطنی علوم کا کیا درجہ رکھے گا، وہ باطنی علوم کے بارے میں کیا دارے گا۔ اگر اسے روحانیت کو سمجھنا ہے تو پہلے شریعت کو سمجھنا ہوگا، اسے طریقت کو سمجھنا ہے تو پہلے شریعت کو سمجھنا ہوگا، اسے حقیقت تک پہنچنا ہے تو پہلے شریعت کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک انسان کو سمندر کا اوپری حصے سے واقفیت نہیں ہوگی، وہ سمندر کی گہرائی میں جا کر آبدار موتی نہیں پا سکتا۔ سمندر کی گہرائی میں وہی موتی پاتا ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کی کتنی گہرائی میں اور کون سے سمندر میں اور کس پانی میں کس لیول پر جانے کے بعد ہمیں موتی مل سکتا ہے۔ ورنہ پھر تو انسان ایسے ہی ڈبکیاں لگاتا رہے گا اور خالی ہاتھ واپس آتا رہے گا۔ یہ میں نے آپ کو اگزامپل بھی دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نکل پڑے، آپ نے علم سیکھا۔ اس کے بعد غوث اعظم سے ملاقات ہونے کے بعد آپ پھر اس کے بعد سب سے پہلا سفر آپ نے حج کا کیا، اور جب واپس وہاں سے آئے حج کر کے آپ، تو اب غوث اعظم سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، ان کا وصال ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کتنے میں ہوا؟ 561 ہجری میں ہوا۔ کتنی ہجری میں؟ اب آپ خود حساب لگا لیجئے کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی اگر پیدائش مانی جائے 537 تو 561 میں کیا عمر ہوگی ان کی؟ ٹھیک ہے، 533 یا 35 اگر مانی جائے تو 561 میں ان کی عمر کیا ہوگی؟ اس عمر میں آپ جو ہے بغداد میں ہیں۔ اب اس کے بعد آپ عثمان ہارونی یا ہرونی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں 20 سال لیتے ہیں، بعض روایت میں، بعض میں آتا ہے 12 سال لیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتاؤ کہ اب جو آپ نے سیکھا تھا، اب آپ نے اس کا اگلا لیول جو تھا، جو بزرگوں کی صحبت میں رہ کر، جس سے ہم باطنی علوم کہتے ہیں، جس سے ہم روحانیت کہتے ہیں، جس سے ہم راہ سلوک اور راہ طریقت کہتے ہیں، اب آپ اس راہ پر چل پڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں عثمان ہارون کی صحبت میں رہتے ہیں، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے آپ ان کی خدمت میں ایسے لگے رہتے ہیں کہ ان کا جو بوریا بستر تھا، بچھونا تھا، وہ سب آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے سر پر رکھتے تھے آپ۔ اب سوچو کتنا اونچا مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا ہے، بزرگوں کی خدمت کرنے سے بڑے بڑے اونچے مقام مل جاتے ہیں۔ آپ نے پھر مدینہ المنورہ کا سفر کیا، آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ آپ فرماتے ہیں بندہ، اور آپ کا خود کا قول ہے، آپ کا خود کا ارشاد ہے خواجہ اجمیری کا، جس کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خواجہ اجمیری یعنی میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ عبادت میں مضبوط ہوتا ہے تو سنو، اس کا مقام یہ ہوتا کہ ایک وقت تک میں طواف کرتے تھا کعبے کا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کعبہ میرا طواف کرنے لگا، کعبہ میرا طواف کرنے لگا۔ یہ شان ہے خواجہ اجمیری کی۔ لیکن کب؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، تو پھر وہی مقام آتا ہے کہ اب تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے، بزرگ فرماتے کہ کہنے کی پھر بندے کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، بغیر کہے اللہ اسے وہ عطا کر دیتا ہے جس کی اسے حاجت اور ضرورت ہوا۔ لیکن اس لیول پر پہنچو تو صحیح، وہ مقام اپنا بناؤ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بنو سو صحیح۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے اگر تمہیں، تو تمہیں لوگوں کی خدمتیں کرنا ہوگی۔ حدیث میں آتا اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے تو تمہیں راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کرنا ہوگی، نفل نماز کثرت سے پڑھنا ہوگی۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفتوں کو بیان فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں اور قیام لمبے لمبے کرتے ہیں اور سجدے لمبے لمبے کرتے ہیں اور خوف خدا میں روتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے کانپ جاتے ہیں۔ ہم میں سے کس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے؟ ان کے اندر یہ، اور جو میں نے بتایا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لو آج کے مجاوروں کا اور سجادہ نشینوں کا حال، ان کے بیٹے لندن میں پڑھ رہے ہیں، امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز کالجز میں پڑھ رہے ہیں، عالی شان کپڑے پہنے ہوئے، عالی شان محل بنائے ہوئے ہیں، کہیں سے کہیں تک بھی ان کے اندر پرہیزگاری نظر نہیں آتی، تقوی نظر نہیں آتا ہمیں۔ خواجہ اجمیری کا جب وصال ہوا، ان کے بارے میں آتا ان کا جو جبہ تھا جو وہ پہنے رہتے تھے، عبا، جب اس کو تولا گیا تو 12 سیر کی تھی۔ کیا اتنی بھاری کوئی عبا پہنتا ہے؟ نہیں، عبا تو بہت ہلکی تھی ان کی جو وہ پہنے ہوئے تھے، وہ تو بہت ہلکا تھا کرتا تھا، لیکن بھاری ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں پیوند اتنے لگے ہوئے تھے، پیوند اس میں اتنے لگے ہوئے تھے کہ ان پیوندوں کی وجہ سے وہ 12 سیر کی ہو گئی تھی۔ آپ سوچو، آج ہم پیوند لگا کپڑا نہیں پہننا چاہتے ہیں اور ہم ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی مان لیتے ہیں جو ایک بہترین عالی شان لباس پہنے ہوتے ہیں۔ ارے ولایت وہ منصب ہے، وہ مقام ہے جو بندے کو متواضع بناتی ہے، جو بندے کو بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے حاضر ہونا ہے، رسول کریم کی سنتوں پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ اب اگلی گفتگو کرتے ہیں، خواجہ اجمیری کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ عثمان ہارونی کے ساتھ جو ہے مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ کو ایک آواز آتی ہے، وہ آواز یہ ہوتی ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں کہ آپ مانگو کیا مانگتے ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے مطاف کے اندر یعنی کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے یہ دعا مانگی، اے اللہ میرے جتنے مریدین ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، اور مریدین کے جو مرید ہیں مولا تو ان کے بھی گناہوں کو بخش دے۔ اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پیر و مرشد کہا کرتے تھے کہ میں جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا مرید اور میرے مرید کے مرید جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ آپ سوچو کتنی محبت کرنے والے ہیں وہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اسی طریقے سے خواجہ اجمیری کے بارے میں آتا جب آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے، آپ نے سلام عرض کیا، آپ کو جواب ملا اللہ اکبر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا قطب المشائخ للبر والبحر۔
جواب ملا، اے خواجہ معین الدین چشتی، آپ بر اور بہر یعنی خشکی اور تری کے آپ شیخ ہیں، آپ قطب ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ جواب ملا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور خواجہ اجمیری نے جب یہ بات بتائی لوگوں کو، اور اس کے علاوہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ باتیں لکھی ہیں، ان کے اقوال آپ نے درج کیے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم خواجہ اجمیری اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر فائز ہیں۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ہم سلام پیش کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے سلام پہنچایا جاتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی کبھی روضہ رسول کی طرف کھڑے ہو کر سلام عرض کرنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگلی گفتگو کرتے ہیں، گفتگو بڑھ رہی ہے۔ خواجہ اجمیری پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ سے جب بشارت ملتی ہے آپ کو یہ کہ آپ ہندوستان جائیے، اب وہاں سے عثمان ہارونی اپنا خرقہ اور اپنی خلافت جو بھی چیز آپ کو دیتے ہیں، آپ کو وہاں سے روانہ فرماتے ہیں، اور روانہ فرمانے کے بعد آپ کو کئی نصیحتیں کرتے ہیں۔ ان نصیحتوں میں سے یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کی طلب مت کرنا، بے طلب زندگی گزارنا۔ اب آپ زندگی گزارتے ہیں، چلتے ہیں، آپ کئی ممالک ہوتے ہوئے، جسے آپ کے بارے میں آتا ہے ایران، عراق کے کچھ حصے میں آپ ہوتے ہوئے آتے ہیں، افغانستان ہوتے ہوئے، پھر آپ ادھر لاہور شریف تشریف لاتے ہیں داتا اجمیری کے یہاں، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے دہلی، پھر دہلی سے پھر واپس اجمیر جاتے ہیں آپ۔ جب آپ اجمیر شریف آتے ہیں تو بعض روایت میں آتا ہے کہ 587 ہوتی ہے یا تو وہ تاریخ، یا اس کے علاوہ اور بھی تاریخیں ملتی ہیں، آپ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ تقریباً 39 سال آپ نے جو ہے اجمیر شریف میں گزارے ہیں آپ نے، اور اجمیر شریف کے اندر آپ نے وہ اسلام کی روشنی پھیلائی ہے۔ اللہ اکبر، ایک دو نہیں، آپ نے لاکھوں لاکھوں ہندوؤں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اسلام میں داخل کیا۔ آپ جس سے راستے میں واقعات ہوتے گئے، لوگ آپ سے متاثر ہوتے گئے اور لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ جیسے کہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اور وہ واقعہ بھی سنیے، وہ بھی ہمارے عقیدے کی بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ کیا کہ حضور خواجہ اجمیری جب ایک مجوسیوں کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر کچھ لوگ، تو خواجہ اجمیری نے کہا کہ آگ لے لی جائے۔ تو ایک مرید جب آگ لینے جاتے ہیں تو وہ مجوسی کہتے ہیں تو بہت پرانی آگ لگی ہوئی ہے، ہم اسے نہیں دے سکتے، یہ تو پاک آگ ہے، ہزاروں سال سے جل رہی ہے۔ تو خواجہ اجمیری فرماتے تو یہ تو بہت پہچانتی ہوگی آپ کو، پھر یہ آپ کو تو بہت پہچانتی ہوگی پھر تو آپ کو۔ تو فرمایا کیا مطلب، یہ تو جلا دے گی۔ کہا ایسے کیسے جلا دے گی بھائی، تم ہزاروں سال سے اس کی پوجا کر رہے ہو، تو تمہیں کیسے جلا سکتی ہے؟ وہاں ایک بچہ موجود ہوتا ہے، ایک مالی ہوئی، اس بچے کو آپ گودی میں لے کے آگ میں کود جاتے اور پڑھتے ہیں قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے کہ جب کرامت دکھاتے ہیں تو اس طریقے پر دکھاتے ہیں، وہ سارے کے سارے مجوسی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر وہ جاؤ حشم تھا جو علماء کے اندر نظر آتا ہے۔ آپ نے علم ظاہری بھی حاصل کیا، آپ نے علم باطنی پر بھی دسترس حاصل کی۔ تو اس لیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، وہ بالکل غلط ہیں۔ جب تک شریعت سے واقف نہیں ہو سکتے طریقت کی طرف نہیں جا سکتے۔ آپ خود فرماتے ہیں نماز تو مومن کی معراج ہے، اور یہ ایک راز ہے، اور مومن اللہ سے راز کی باتیں کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں آپ نمازوں کے پابند تھے۔ آج ہمارے یہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، دیکھ لیے کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ، کسی بھی عرس میں چلے جائیے آپ، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ آپ کچھ جگہ ہوتا ہے تو واقعی بہت اچھا اہتمام ہوتا ہے نمازوں کا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خواجہ اجمیری کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ اگر ان کے ارشادات اور خواجہ غریب نواز کے ارشادات کی بات کی جائے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، کیونکہ میرے پاس موجود ہے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی کی یہ جو چند جھلکیاں دکھائی ہیں، بس اتنی ہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اور یہ میسیج اور یہ پیغام میں نے آپ کو دیا کہ ولی کیا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ان لوگوں کی ہمیں صحبت میں رہنا ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو نظر آ جائیں، جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے،
آپ فوراً سمجھ جانا بس مجھے اس کی صحبت میں رہنا. کیوں اس کی صحبت میں؟ اس لیے رہنا قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور ان سچوں کے دامن سے وابستہ ہونا. کیا ملے گا؟ ایمان بھی سلامت رہے گا اور اعمال بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ. ایمان بھی سلامت رہے گا، اعمال بھی سلامت رہیں گے. خواجہ اجمیری کا بہت اونچا مقام ہے، آپ کا وہ مقدس مقام جہاں آپ دفن ہیں اس وقت، وہ مزار مبارک، اس کی تعریف میں حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے احسن الویاء لآداب الدعاء ایک کتاب لکھی عربی کے اندر، جس کا ترجمہ فضائل دعا نام سے مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گا. اس کے اندر آپ نے باب باندھے ہیں، حصے لکھے ہیں اس کے اندر. تو حصہ سوم میں آپ نے مقامات کا ذکر کیا، یعنی دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، کیسے قبول ہوتی ہیں، کہاں قبول ہوتی ہیں، ان سب کے آپ نے چیپٹر بنائے. لیکن تیسرا جو چیپٹر آپ نے حصہ سوم بنایا وہ مقامات کا بنایا کہ کون کون سے مقام ہیں، جیسے کعبہ معظمہ ہے، مدینہ المنورہ ہے. ایسے مقاموں کو آپ نے کوٹ کیا، لکھا اس میں. اور پھر 39ویں نمبر پہ 39 نمبر پہ لکھا کہ ہندوستان کے راجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وہ مزار ہے جہاں پر لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کون کہتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خواجہ اجمیری سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ آپ جا کر دیکھو، مارکیٹ میں کتاب مل جائے گی. اب سوچیے کتنا اونچا مقام ہے. آپ خود فرماتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں ضرور حاضر لگایا کریں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ سب مستحبات نہیں ہیں. مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کو دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے، وہاں آپ کی حاضری 5 مرتبہ ہونا واجب ہے آپ پر. تو واجب ہے مسجدوں میں حاضر ہونا، اور مزار پر حاضر ہونا مستحب اور مستحسن ہے. اس لیے مزار پر سال میں چلے گئے، 6 مہینے میں چلے گئے، کوئی بات نہیں، لیکن مسجد میں آپ کو روزانہ 5 مرتبہ حاضری دینا ضروری ہے. ہاں اگر کسی مزار مبارک کے برابر میں ہے اور وہاں آپ جا سکتے تو آپ کو دونوں کام ہو جائیں گے، مزار پہ بھی حاضری ہو جایا کرے گی اور مسجد میں نماز بھی ہو جایا کرے گی. لیکن یہ مزار پہ حاضری دینے کے چکر میں مسجدوں میں جانا چھوڑ دینا، یہ بہت ہی احمقانہ بات ہوگی، یہ احمقانہ عمل ہوگا. تو اپنے اعمال برباد مت کرو. اپنے اعمال اگر چاہتے ہو کہ وہ درست رہیں اور قبول رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعلیمات پر عمل کریں اور نمازوں کی پابندی کریں. تو آج جو میں نے عقیدے کی باتیں آپ کو بتا دیں، کیونکہ وقت بھی ہو گیا، ہم نے جو ٹائم دیا تھا اس کے مطابق، اور اتنا ہی وقت لیا کریں گے انشاءاللہ جب بھی آپ یہ محفل ہوا کرے گی. جتنی بھی باتیں بتائی ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا. کسی بھی طریقے سے کوئی بھی سوال ہو اس تعلق سے کہ ولی کسے کہتے ہیں، خواجہ اجمیری کو اتنا کیوں مانتے ہو، تو یہ ساری باتیں ان کو بتا دینا. ولیوں کے کیا کام ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے، اور ولی کی بات میں اور فعل میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا ہے. تو جو قولاً اور عملاً الگ الگ ہوگا وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. آپ خوف خدا میں رویا کرتے تھے. آپ خواجہ اجمیری کے بارے میں آتا ایسے سے بڑے بڑے آنسو سے روتے تھے آپ جب خوف خدا یاد آتا تھا. عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آپ تھے تو عثمان ہارونی بھی رویا کرتے تھے، اور خواجہ اجمیری کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے قبر کے حالات اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ وہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد انسان کانپ جائے گا. تو آپ پر کب کبھی تعجب ہو جایا کرتی تھی. یہ کون درس دینے والا ہے؟ کسی طریقے کا کوئی خوف باقی نہیں رہا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے، حضرت حسن بصری خود فرماتے ہیں کہ تم ولیوں سے محبت نہیں کرتے ہو. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں خود کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ سے محبت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نبیوں سے کہا نہیں، کوئی محبت نہیں کرتا ہے. محبت کا دم سب بھرتے ہیں، اصل محبت تو اتباع کا نام ہے. ورنہ محبت تو یہود و نصارہ بھی اپنے نبیوں سے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں کل قیامت کے دن کوئی بھی نبی ان کو اپنے دامن رحمت میں نہیں لینے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف وہ محبت کا دم بھرتے ہیں. محبت تو اصل یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، اور اتباع جو کرے گا اسے کل دامن رحمت نصیب ہوگا، کل نبی کریم کی اسے شفاعت نصیب ہوگی. اسی کو نصیب ہوگی جو نبی سے محبت اس طریقے پر کرتا ہو کہ اطاعت بھی ہو اور اتباع بھی ہو نبی کی. تو ہم اگر نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں اطاعت بھی کرنا، اتباع بھی کرنا ہے، جس طریقے سے خواجہ اجمیری محبت کرتے تھے. اور اگر ہم سب خواجہ اجمیری سے محبت کرنے والے ہیں تو صرف خالی اجمیر نہیں جانا ہے، بلکہ اجمیر والے کی باتوں پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے. ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے کہ انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو اپنی تبلیغ کے ذریعے اسلام کے دامن میں داخل کیا ہے. ہمیں کم سے کم کسی ایک کو جو گمراہ ہو رہا ہے، چلو کافر کو تو کیا مسلمان بناؤ گے، کسی ایک کو جو گمراہ ہو رہا ہے
اسے دین کی باتیں بتا کر راہ ہدایت کی طرف لایا جائے۔ کسی ایک کو کرو، آپ یہ وعدہ کر کے اٹھو اپنے آپ سے، اے اللہ آج میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو بچے نشے میں مبتلا ہیں، یا جو بچے راہ گم گشتہ ہیں، اس وقت جو بچے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کرتے پھر رہے ہیں، یا جو آج بچے بیٹھ کر کے اپنا آئیڈیل ایسے لوگوں کو بنائے ہوئے ہیں کہ جن کو فلموں میں ہم دیکھتے ہیں، جن کی ریل لائف کو ہم متاثر ہو کر اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایسے بچوں کو روکیں گے کہ وہ فلمیں دیکھنے بھی نہ جائیں، سنیما ہال نہ جائیں، وہ جائیں تو مسجد کی طرف جائیں۔ سب سے بہترین مقام مسجد ہے۔ یہ خود سے وعدہ کرو تم کہ ہم گناہ کرنے سے لوگوں کو روکیں گے۔ قسم بخدا اگر تم نے کسی ایک کو روک لیا اور یہ نیکی اللہ کو پسند آ گئی تو بس یہی تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، صرف یہی نیکی ذریعہ۔ ان بزرگوں کا مشن ہی یہ تھا کہ اگر کوئی ایک بھی ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے توبہ کر لے اور پھر اس کے بعد وہ توبہ پر گامزن رہے تو اس کی توبہ کی وجہ سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہی تو اصل مشن تھا اور یہی ہمیں دیا گیا ہے مشن، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو کی جائے گی کہ قرآن کریم کا واضح اعلان ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ اب دیکھیے خانقاہوں میں ہوتا کیا تھا، خانقاہوں میں جہاں یہ چیز سکھائی جاتی تھی کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں تو اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ نبی نے فرما دیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو جان پوچھ کے نماز چھوڑے گا۔ نبی نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے جو زنا کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہے جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مومن تو وہی ہوگا جو نمازوں کا بھی پابند ہوگا اور زنا سے بھی بچنے والا ہوگا۔ تو خواجہ اجمیری ہو یا کوئی بھی بزرگ ہو، ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو ظاہر علوم جو ہیں اس سے بھی وابستہ رکھا جائے، اسے ایمانیات میں مضبوط کیا جائے، اسے عملیات میں مضبوط کیا جائے، اور ان کا مقصد اور مشن ہی یہی تھا کہ پھر اس کے دل کے اندر سے بغض، حسد، کینہ اس کو نکالا جائے، اسے لوگوں سے محبت کرنے والا بنایا جائے۔ جب یہ لوگوں سے محبت کرنے والا بن جائے گا تو اسے اللہ کی محبت خود بخود مل جائے گی۔ جب یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے گا، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے والا بن جائے گا، اولاد کے حق ادا کرنے والا بن جائے گا، تو یہ سمجھ جائے گا کہ حق کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ پھر یہ جب حق کی طرف چلنے لگے گا، یہ حق کے راست پر گامزن ہو جائے گا، تو یہی راستہ اسے جنت تک لے کر چلا جائے گا۔ یہی تو بزرگوں کا مشن تھا، اسی وجہ سے آج ہم یہاں حاضر ہیں، ہم اس بزرگوں کے مشن کو ہی ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ تو خیر گفتگو بہت بڑھ گئی، وقت ختم ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو مولا معاف فرمائے، اور ہم سب نے یہ خود سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، جو بھی ہمارے سرکل میں اگر کوئی ایسا بندہ ہوگا جو فلمیں دیکھنے کا شوق رکھنے والا ہے یا گناہ کرنے والا ہے یا اس کے علاوہ کسی پر ظلم کرنے والا ہے، کسی کا حق مارنے والا ہے، اسے ہم دین کی باتیں بتائیں گے، ہم اسے مسجد تک لے کر آئیں گے، مسجد کا نمازی بنائیں گے، اسے ایسی محفلوں میں لایا کریں گے اور اسے مزاج دیں گے یہ والا کہ دیکھو ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے اچھا مومن تو وہ ہے جو مرتے وقت کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہنے میں کوئی غلطی مولا معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیے جائے۔